الله الرحمن الرحيم. وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغني مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني هداه الله سواء الطريق وأذاقه حلاوة التحقيق. قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح وأغنيته بالإصباح عن المصباح وأوضعته غرائب نكت سمحت به الأنظار فوشحته بلطائف فقر باللطائف، ٹھیک ہے، بلطائف فقر سبقتها يد الأفكار. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خطبہ ہو گیا ہے. وبعد علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جو آپ کے سامنے کھل گئی ہے. جی اس کی یہ سمجھانا چاہتے ہیں. جی تو فرماتے ہیں کہ بعد امور ثلاثہ کے پس کہتا ہے بندہ جو محتاج ہے اللہ غنی کا، جی جو جس کا نام ہے مسعود، والد ہے عمر، جو سعد تفتازانی کے نام سے مشہور ہے، سعد الدین. جی وہ موشی بتائیں کہ دین کا ساتھ ذکر کیوں نہیں کیا، بھی ڈر تو دین میری وجہ تو سعادت مند ہوئے ہیں. جی نہیں، آگے اپنے آپ کو دعا دی، مطلب دعا کر سکتے ہیں نا جی غیب کے سیغوں کے ساتھ، کیونکہ پیچھے کہا نا عبد ہدایت دے ان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی، چکھائے اللہ تعالیٰ ان کو تحقیق کی حلاوت. تحقیق شے کا ذکر کرنا وجہ حق پر، شے کا ذکر کرنا وجہ حق پر، سیدھی گل یہ تحقیق ہے، یا مسئلے کو ثابت کرنا دلیل کے سے، یہ تحقیق ہے. دو معنی ہیں. کیا شے کا ذکر کرنا وجہ حق پر یا مسئلے کو ثابت کرنا دلیل کے ساتھ، یہ تحقیق ہے. تو کیا کہتا ہے بندہ فقیر؟ بندہ فقیر یہ کہتا ہے تحقیق شرع کر دی میں نے زمانہ ماضی میں تلخیص المفتاح کی. کس کی؟ تلخیص المفتاح، جو علامہ محمد بن عبد الرحمن قزوینی خطیب جامع دمشق کی ہے، جس کا اس دن تعارف پڑا تھا. کوئی نہیں، چلو ٹھیک ہے. ان کی میں نے مامدہ میں کیا کر دی تھی؟ شرح کر دی تھی. اس کا نام تھا مطول. کیا تھا؟ بڑی. اور غنی کر دیا تھا میں نے تلخیص المفتاح کو صبح کی روشنی کے ساتھ چراغوں سے. اپنی شرح کو صبح کی روشنی کہا ہے، دوسرے لوگوں کی شرح کو چراغ کہا ہے. کہ میں نے اس متن کو ایسی شرح دے دی کہ اب جو باقی چھوٹی چھوٹی شرح ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جی اور ودیت رکھے میں نے اس شرح میں، اس شرح جو کی ہے، کیا غرائب نکت، عجیب نکتے. وہ کہاں سے آئے ہیں؟ سخاوت کی ان کے ساتھ انظار نے، نظروں نے. نظر کیا؟ ہو الفکر، یعنی میری اپنی فکر سوچ. اور مزین کیا میں نے اس شرح کو لطیف فکروں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فکروں کے ساتھ. جی مراد اس سے کلام مسجع، مراد اس سے مسجع. اچھا جی کہ سابقتہا اے ساغتہا و صانعتہا، کہ وہ لطیف فکرے
جن کو بنایا تھا فکروں کے ہاتھوں نے. فکروں کے فکر نے تو تشبیہ دی ہے جی. بھئی فکر کو پہلے تشبیہ دی بندے کے ساتھ، پھر اس کے لیے ہاتھ ثابت کر دیے، تو یہ مجاز ہوا جی. سمجھے ہی؟ تو میں نے پہلے کیا کی تھی، ایسی شرح کی لکھ دی تھی. کس کی؟ تلخیص المفتاح کی. اس کا نام ہے مطول. بڑی شرح میں نے لکھ دی، بڑا کمال کیا. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و بعد و یہ ظرف زمان ہے، مبنی علی الضم ہے، چونکہ اضافت سے قطع ہے. مضاف الیہ اس کا محذوف منوی ہے. یعنی بعد بسمالہ اور حمداللہ اور صلاۃ کے بندہ یہ کہتا ہے. سنیں، باقی وہ اور بھی سوال ہیں، وہ آگے آ جائیں گے کہ یہ فا کس کی ہے. اما تو ہے کون، فا کدھر سے آئی ہے؟ تو بڑے نے پیچھے سوال کئی بڑے خطبے ہیں جی. جی اچھا جی، دھیان میں نکیو. فیقولو کیا سوال ہے؟ پہلے کہا تھا نحمدو کا وانو صلی، تب کہتے وبعدو فنقولو، ہم کہتے ہیں. تو یہاں غیب کا صیغہ آ گیا ہے. یہاں پہلے تکلم، اب غیبت. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں التفات ہے تکلم سے غیبت کی طرف. تو یہ بلاغت کا قانون ہے. ٹھیک ہے، پہلے تکلم سے بات کریں، پھر اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کر دیں، یہ ٹھیک ہے. یا مخاطب کو پہلے خطاب کریں، پھر اس کو غیب سے تعبیر کر دیں. تو یہ ہے اس لیے کہ ما قبل میں کیا کہا تھا؟ نحمدو کا اور ونصلی کہا تھا نا، ادھر دیکھنا. اچھا، سعد کی اصل ہے سعد الدین. کیا ہے؟ تفتازانی. تو علم کی یہ سعد الدین پورا نام. بھائی علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، اسم، کنیت، لقب. تو علم کی ایک جز کو حذف کیا نا، اختصاراً للعلم بھی، چونکہ علم ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو کنیت ہے وہ کیا ہے، لقب. جو لقب ان کا سعد الدین ہے جی، بے واسطہ شہرت. ایک اس لیے حذف کر دیا، اور اس لیے کہ ادب کرتے ہوئے کہ بے دین جو ہے کو میری وجہ سے تھوڑے سعادت مند ہے جی، میں دین کی وجہ سے سعادت مند ہوں جی. تو لوگوں نے لقب دیا جی. چلو جی، اس لیے کہا نا المدعو، کہ جس کو لوگ کہتے ہیں سعد الدین تفتازانی جی. تفتازانی، تفتازان قریہ ہے خراساں کے علاقے میں. پیدا ہوئے ہیں آپ کب؟ 712 ہجری میں. فوت ہوئے ہیں 791 میں جی. کو عمر چھوٹی نہ کر، کوئی سال تو رہن دے، کم کرنا ہے انہیں جی. احداوت سینا جی، اس نے تفصیل ساری پڑھی تھی. علم حاصل کیا ہے کتب الدین، کتب رازی سے، عدد الدین سے، سمرقند میں. اور آپ شافعی المذہب تھے. نص کی اس پر علامہ اپنی تاریخ میں، لیکن انہوں نے پڑھا تھا کہ دونوں قول موجود ہیں جی. بعض نے ان کو حنفی بھی کہا ہے جی. سوا الطریق، یہ سوا کی اضافت طریق کی طرف، یہ اضافت ہے صفت کی، یعنی الطریق السوا، ایسا راستہ جو سیدھا ہے. یعنی سوی بمانا سوا، بمانا سوی فعیل. سوا تو ہے نا مصدر، تو اس کو اسم فاعل کے معنی میں سوی سیدھا، بمانا مستقیم، صراط مستقیم، یہ معنی ہوا. ازاکہ ہو ازاکت سے بمانا چشانیدن، چکھانا. فی ما مدا کی سوال ہے. قد شرح تو ماضی ہے، قد تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ شرح ماضی میں ہوئی ہے. تو پھر فی ما مدا کی کیا ضرورت تھی؟ فی ما تو جواب دے رہے کہ لائے ہیں فی ما مدا کو
اگرچہ معنی حاصل ہو گیا ہے کس سے؟ شرح سے، وہ شرح تو جو کہ فعل ماضی ہے، لیکن کیوں لائے ہیں؟ تاکید کرنے کے لیے، شرحتوں میں مجاز کے توہم کو دفع کرنے کے لیے، چونکہ ماضی کبھی کبھی بمعنی مضارع بھی ہوتی ہے، ماضی کبھی کبھی بمانا مضارع بھی ہوتا ہے، تو جائز ہے کہ شرح تو بمعنی مضارع ہو، اشرح ہو، تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے فی ما مدا کی قید لگائی تاکہ بات پکی ہو جائے کہ میں نے وہ زمانہ ماضی میں شرح لکھ دی تھی. سمجھ گئے؟ اور شاباش. تو وجہ ہو، اور متوجہ ہوتا ہے بھی بائیں طور کے لفظ. دوسری وجہ فی ما مدا کیوں کہا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، شرح تو جو ہے نا، شرح تو یہ ماضی مطلق ہے، تو ماضی مطلق میں قریب بعید کا لحاظ نہیں ہوتا کہ نہیں. مثلا اکل تو پرسوں کھایا ہوئے تامی اکل تو 5 منٹ پہلے کھایا ہوئے، پڑھی ہے نا، ماضی کو بھول گئی ہیں ماضی مطلب. بس ٹھیک ہے. تو شرحتوں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ شرح ابھی ابھی لکھی ہے یا زمانہ پہلے لکھی ہے، تو اس لیے بھی یہ فیما مدا کا جو خبر دے رہا ہے کس کی؟ بل بو دے، بہت کی، ایک کوئی نسخہ ہے دونوں کو جی. یہ خبر دے رہا ہے کس کی؟ بہت کی، تو لہٰذا اس مامدا سے سمجھا گیا بود زمانہ تالیف متول کا. سنیں؟ اور جو معنی سمجھا جا رہا ہے شرحتوں سے وہ تو عام ہے بعید سے اور قریب سے، کیونکہ یہ ماضی مطلق ہے، مطلق ہے. اس لیے بھی فی ما مدا کو ساتھ لگایا تاکہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. جی وَأَغْنَيْتُهُ تو یہ باب افعال ہے، اس میں سیرورت والا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی سیرتہ غنیًا، میں نے اس متن کو غنی بنایا، غنی بنا دیا. کون سا متن؟ یہ جو تلخیص المفتاح. تلخیص کون سا متن؟ تلخیص المفتاح. تلخیص المفتاح جو ہے، جی اس کو میں نے کیا بنا دیا؟ غنی بنا دیا. اور ضمیر اغنیتہ میں، اور آگے جو آ رہا ہے معانیہ میں، اور آگے استارہ میں، یہ ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ تلخیص المفتاح. اور باقی ضمیریں جو آ رہی ہیں وہ شرح کی طرف لوٹے گی. یہ اگرچہ ضمائر کا تشتت ہو گیا، تشتیت ہوگی، ضمیریں بکھر گئی ہیں، کچھ کدھر کچھ کدھر، لیکن کہتے ہیں کہ جب کلام واضح ہو تو ضمیروں کا انتشار مخل نہیں ہوتا، وہ بات واضح ہو جاتی ہے. بالاسباح، الاسباح جو ہے نا، یہ لغوی معنی دخول فی وقت الصباح، صبح کے وقت میں داخل ہونا. مراد اس سے اس کا لازم ہے کون؟ صبح. سنیں جی بھائی، صبح. اور مصباح سے مراد ہے سراج. اور صبح سے مراد کیا استعارہ ہے اس کے لیے جو کہ شارع کی شرح میں ہے، وہ کون ہے؟ متول. اور مصباح استعارہ ہے شارع کے غیر کی شرح کے لیے. معنی یہ بنا دیا میں نے اس متن کو. کون سا متن؟ جو تلخیص المفتاح. بنا دیا میں نے اس متن کو. کون سا متن؟ تلخیص المفتاح کو بنا دیا غنی بسبب متول کے جو مشابہ ہے صبح کے. غنی بنا دیا متول کے غیر سے، باقی شروع سے جو مشابہ ہیں چراغ کے. حاصل معنی عبارت کا یہ بنا. غرائب نکت، اضافت صفت کی، موصوف یعنی نکتے جو عجیبہ ہیں. جی نکت غریبہ، نکت غریبہ اور اور بعد امور ثلاثہ کے. عمرے سے سسا کے پس کہتا ہے پاس کہتا ہے عبد، ابد ایسا عبد جو محتاج ہے اللہ غنی کا. سبحان اللہ. مسعود بدل ہے عبد فقیر سے، یا عطف بیان ہے. مسعود بن عمر بن عمر
جس کو سعد تفتزانی کہا جاتا ہے، ہدایت دے اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی، اور چکھائے اللہ تعالیٰ اس کو تحقیق کی مٹھاس۔ کیا کہتا ہے؟ یہ مقولہ یقولوں کا، یہ مقولہ مقولہ تحقیق شرح کر دی میں نے مامدہ میں تلخیص المفتاح کی، اور غنی کر دیا میں نے، یعنی غنی بنا دیا میں نے تلخیص المفتاح کو صبح کی روشنی کے سبب سے، چراغوں سے۔ تو سمجھا بھی اپنی کتاب کو۔ اور دوسری جی تو آپ کہیں گے تکبر کی ہے، تکبر نہیں ہے، تو حدیث نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ توجیہات کا دروازہ ایسے واسطے یہ کھلا ہے جی، سمجھائیے۔ اور ودیت رکھے میں نے شرح میں، یعنی اس تلخیص المفتاح کی جو شرح کی اس میں ودیت رکھے۔ کیا؟ نکتے عجیبہ کہ سخاوت کی ان کے ساتھ انظار نے، یعنی فکروں نے، اور مزین کیا میں نے اس کو، کس کو؟ شرح کو، تلخیص کو نہیں، شرح کو، شرح کو۔ اللہ بھائی چلو جی، لطیف فکروں کے ساتھ، فکروں کے ساتھ ایسے فکرے جو لطیف ہیں جی، کہ کیا کیا کہ بنایا ان فکروں کو، فکروں کے ہاتھوں نے، وہ فقرائت اے فکر جی۔ اور بعض امور ثلاثہ کے پس کہتا ہے عبد محتاج، جو محتاج ہے اللہ غنی کی طرف۔ مسعود بن عمر جس کو کہا جاتا ہے سعد تفتزانی، ہدایت دے اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی، اور چکھائے اس کو تحقیق کی مٹھاس۔ تحقیق شرح کی میں نے مامدہ میں تلخیص المفتاح کی، اور غنی بنا دیا میں نے اس کو اصباح کے ساتھ مصباح سے، اور ودیت اور رکھے میں نے اس میں نکتے عجیب کہ سخاوت کی ان کے ساتھ فکروں نے، اور مزین کیا میں نے اس کو لطیف فکروں کے ساتھ کہ بنایا ان کو فکروں کے ہاتھ نے، ہاتھوں ٹھیک ہاتھ نے۔ ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم الغفير من الأذكياء يسألون والاقتصار على بيان معانيه وكشف أستاره لما شاهدوا من أن المحصلين قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوال أنواره، وتقاعدت عزائمهم عن استكشاف خبيات أسراره، وأن المنتحرين قد قلبوا أحداق الأخذ والانتهاب ومدوا أعناق المسح على ذلك الكتاب۔ چلو جی، تو پھر بابا سعد تفتزانی مختصر المانی کیوں لکھی؟ یہ مختصر المانی کیوں لکھی؟ کیا ضرورت پڑی؟ تو کہتے ہیں پھر دیکھا میں نے کثیر من الفضلاء کو جمع فضیل، جیسے کریم کی جمع کو رما، دیکھا کثیر فضلاء کو اور جمع غفیر کو اذکیاء سے، ان کو میں نے دیکھا جی۔ اچھا جی، بسم اللہ، کہ سوال کیا انہوں نے مجھ سے، اے طالب منی، مجھ سے مطالبہ کیا ہمت کے پھیرنے کا مطول کے اختصار کی طرف، اور مطول کے معنی کے بیان پر اقتصار کی طرف، اور اس کے پردوں کے کھولنے کی طرف۔ آکھیا یہ شرح ہوگی ہے لمی، تلخیص المفتاح اور مطول کے درمیان ایک اور کتاب تیار کرو جی، جس میں تلخیص کی شرح ہو اور مطول سے وہ چھوٹی ہو، مطول سے وہ چھوٹی ہو۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے سوال کس وقت کیا جی؟ کہتے ہیں سوال کیا انہوں نے دو وجہ سے، جب کہ مشاہدہ کیا انہوں نے، علماء بھی ٹھیک ہے، لمحہ
جب کہ مشاہدہ کیا انہوں نے کہ جو محصلین ہیں نا، جو علم بلاغت حاصل کرنے والے ہیں، جو علم بلاغت حاصل کرنے والے وہ طلباء، ان کی ہمتیں قاصر ہو گئی ہیں متول کے انوار کے توالے کے اطلاع پانے سے، کہ ان سے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، جی اور ان کے عزم بیٹھ گئے ہیں متول کے پوشیدہ رازوں کے کشف کرنے سے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو کتاب تو لکھی تھی کہ علم بلاغت کا فائدہ ہو، جی علم بلاغت کا نہیں، یعنی ان کو علم بلاغت کا فائدہ ہو، تو وہ تو پڑھتے نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جب کوئی کتاب پڑھی نہ جائے، لوگوں میں مشہور نہ ہو، اس کتاب سے چوری کر کے اپنی طرف منسوب کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گرفت تب ہوتی ہے کہ جب کتاب کیا ہو، مشہور ہو، لوگ پڑھتے ہوں، تو پھر کہیں گے وہ ظالم یہ کتاب کس کی ہے، نسبت کدھر کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہوا جب لوگوں نے پڑھنا چھوڑا تو وہ جو منتحلین ہیں، وہ جو منتحلین، جی، وَهُوَ الْآخِذُ لِكَلَامِ الْغَيْرِ وَالْمُظْهِرُ أَنَّهُ لَهُ۔ منتحل وہ ہوتا ہے جو بات دوسرے کی چوری کر کے کہے جی یہ حضور میری تحقیقات ہیں جی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ منتحل۔ اور انہوں نے مشاہدہ کیا کہ منتحلین جو ہیں انہوں نے اخذ اور لوٹ مار کے جو آنے ہیں احداق اکھاں، جی، یہ اس پر ساری پھیر دی ہیں جی، اور انہوں نے اس کتاب پر مسخ کی گردنیں لمبی کر دی ہیں، یعنی عبارتیں میری وہ چوری کر کر کے کہتے ہیں دیکھیں میں نے بلاغت کے اس مسئلے پر یہ تحقیق کیا، کتنی کمال تحقیق ہے۔ اب چونکہ وہ کتاب لوگ پڑھتے نہیں تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو علامہ تفتزانی کی باتیں ہیں، تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ مہربانی کریں اس کا کیا کریں، اختصار لکھیں، اس کا، کس کا؟ تلخیص المفتاح کا نہیں، وہ تو پہلے تلخیص ہے جی۔ تو یہ وجہ بڑی، یہ وجہ بنی۔ ثم رأیتو، دیکھ رہے ہیں عطف ہے علی قولہ شرحت، شرح کی تو پھر میں نے دیکھا۔ سما کے ساتھ کیوں تعبیر کیا ہے؟ وہ جو ترتیب کے لیے ہوتا ہے، کیوں؟ بوجہ تراخی کے بین الفعلین، زیر متول دے نال ہی متصل تے مختصر نے شروع کی تھی، پہلے متول بنائی، کچھ عرصہ گزرا، لوگوں کی بے رغبتی دیکھی تو دوستوں نے سوال کیا، تب پھر یہ مختصر المانی بنی، اس لیے درمیان میں کیا لائیں؟ سما۔ اور باقی یہ جو ہے نا میں نے دیکھا، یہ رویت احتمال ہے کہ یہ رویت علمیہ ہو، جی کیا ہو؟ رویت علمیہ۔ تو جب رویت علمیہ ہو تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو جملہ گیا نا سألونی، یہ محل نصب میں ہوگا، پھر یہ رأیتو کا مفعول ثانی، الکثیر پہلا مفعول ہے تے اور جملہ جو سألونی ہے دوسرا مفعول بنے گا جی۔ اور احتمال ہے کہ یہ رویت بصریہ ہو، تو رویت بصریہ جو ہوتی ہے نا آنکھوں سے دیکھا، اس کا ایک ہی مفعول ہے جی، جی رأیت انس، ایک ہی مفعول ہے جی، میں نے دیکھے اے دیکھنا جی۔ تو پھر جملہ مذکورہ جو ہے نا فی محل نصب کون؟ سألونی، وہ حال بنے گا رأیتو سے کے فاعل سے جی۔ من الفضلاء، یہ حال ہے کثیر سے، کثیر دراں حال ہے کہ جو ہونے والے ہیں، فضلاء سے، یہ حال ہے کس سے؟ فضلاء سے۔ کیا معنی بنا نا؟ فضلاء حال ہے کثیر سے، دیکھا میں نے کثیر کو، دراں حال ہے کہ ہونے والے فضلاء سے، یا صفت ہے کثیر، ایسے کثیر جو ہونے والے ہیں فضلاء سے۔ والجم الغفیر، جم ماخوذ ہے کس سے؟ جموم، جموم کا معنی کثرت، تے غفیر کا معنی بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تے کس کا معنی؟ یہ مشتق ہے غفر سے. غفر کا معنی وہی نا بھئی اللہ تعالیٰ غفار ہے یعنی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. ستر تو یعنی جمع عظیم. جی جمع غفیر سے مراد ہے. جمع عظیم. اس کو جمع غفیر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے اس کو غفیر کیوں کہتے ہیں؟ غفیر کا معنی تو پردہ چھپا دینا. یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب بڑی جماعت جا رہی ہوتی تو لے بھئی جمع عظیم ساتر ہو جاتی ہے باوجہ ان کی کثرت کے وجہ الارض کو تھلو زمین نظر نہیں ہوندی. بندے آندے نے اتنا رش سی ہوتے پیر ترن تھاں کونے سے بھی. اے مطلب ہوندا ہے. یا وہ جو تیرے سامنے جڑا او 40-50 ہزار بندہ ہی جا رہا ہے تو کو کھڑے تے تینوں پیچھے نظر آوے گا کہ نہیں پیچھے کی ہے. یہ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ جمع غفیر. جمع غفیر ہے. جی یہ محل اتناب. پس فلا یا تارز بین حاضل جملہ بمعنی ما قبلہ وقد یمنع بین کوئی لفظ ہے تھے تے وچ کو نہیں آیا پیا. جی باقی یہ جمع غفیر ابلغ ہے کثرت میں کس سے؟ لفظ کثیر سے. باقی ازکیا عام میں کس سے؟ فضلاء سے. کہ وہ ذکی جو ہے ضرورت نہیں کہ سارے ذکی فضلاء بھی ہوتے ہیں. جی بنان علی مراد فضلاء سے وہ جو متصف ہے کس کے ساتھ؟ الازکیا جمع ذکی. یہ کامل العقل تسریع الفہم جو بات سمجھ سکے جو جلدی سے بات سمجھ لے. جی تو انہوں نے کیا کہا مجھے؟ صرف الہمت. صرف یہ ہمت جو ہے نا یہ بے فتح الہا. جی ہمت یا بے کسر الہا جو مشہور ہم پڑھتے ہیں ہمت. ہمت دونوں طرح ہے. لغتاً الارادہ. صرف کا معنی نہیں ہمت بیان ہو رہی ہے کہ ہمت بمعنی ارادہ بے ارادے کو پھیرنا. اور عرفاً یہ ہمت کیا ہے؟ یہ حالت ہے نفس کے لیے. دھیان کریں حالت ہے نفس کی کہ تابع ہوتے اس حالت کے غلبہ انبعاث الی نیل مقصود ما. کہ نفس کے اندر جو حالت پیدا ہوتی ہے تو یہ جو حالت ہے نا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہمت کہتے ہیں. مراد یہاں معنی لغوی ہے یعنی سوال کیا ازکیا اور فضلاء نے ان اصرف ارادتی کہ میں اپنا ارادہ پھیروں کہ اس کا اختصار لکھوں. جی ول اختصارا ول نحو اختصار ہی. تے ول اختصار کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یا تو عطف ہے اس کا اختصار پر کہ سوال کیا انہوں نے کہ میں اپنا ارادہ پھیروں مطول کے اختصار اور اقتصار کی طرف. مطول کے اختصار اور اختصار کی طرف. اس ضمیرہ شرح وال لوٹ دیا نے مطول والا متا تلخیص والا لوٹا دے مجھے کہ مطول کے اختصار اور اختصار کی طرف. اب یہ بال اختصار مجرور ہوگا سمجھے ہی. اور اختصار یا یہ مفعول ہے کس کا؟ ثانی. جیسے نہ سألونی صرف الہمت نحو اختصار ہی تے ول اختصار ول اختصار. اور اختصار جو ہے نا دھیان کریں اختصار اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں مراد اختصار سے جس کا سوال کیا گیا سابق کہ لانا جمی مسائل مذکورہ فی المطول کو فی الفاظ قلیلۃ. یعنی یہ نہیں مطلب ہے کہ سارا مضمون آئے لیکن لفظ تھوڑے کم کر دیں. جی سنیں بلکہ مراد سے اختصار ہے علی بیان معانی ہے. ما زادہ کو حذف کر دیں اور اس کے جو مطالب ہیں وہ بیان ہو جائیں تو پس اختصار یہ تفسیر بن گئی کس کی؟ اچھا جی لما شاہدو لما
یہ متعلق ہے سألونی کے، انہوں نے سوال کیا مجھ سے کب؟ جب کہ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا، جب کہ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا، یعنی جب جانا انہوں نے، جاننا فاشین کل مشاہدت، کہ پڑھنے والے پڑھ نہیں رہے اور لوٹ مارنے والے لوٹ مچا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں وہ. تو پس اب جو ہے نا یہ کیا بنے گا؟ لما ظرف ہوگا کس کی؟ سالونی کی. سوال کیا انہوں نے جس وقت مشاہدہ کیا انہوں نے، کیا؟ اب یہ ظرف بن گئے، سنے ہی. اور محض ہے تقاصر اور تقاعد ما ذکرہ سے اور شرع سے، اور تقلیب اگیارو قلبو اور مد مذکور، یہ دونوں علت ہیں طلب اختصار کی. پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں اور دوسرے لوگ آپ کی عبارتیں چوری کر کر کے اپنے نمبر بنا رہے ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں اختصار لکھے. تو یہ سارا اس کا کیا بنا؟ یہ علت بنی ہے، اس لیے کہ مطول کے اختصار میں متقاصرین کا نفع ہے. جب شرح چھوٹی ہو جائے گی تو پڑھنے لگ جائیں گے، ان کا نفع ہے. بے اعطائہم مقدورہم، اور منتحلین کا کلا کما ہو جائے گا. کن کا؟ چوری کرنے والوں کا. کیوں؟ باستغنان الناس بذالک المختصر، کہ جو مختصر ہے لوگ اس کی وجہ سے غنی ہو جائیں گے، اسی کو پڑھیں گے ان کے مصنوعات سے جی، تو پس چھوڑ دیں گے اس انتہاب اور مسخ کو، وہ چوری کو. لے بطلان مرجوہم ان ملاحظت الناس لہم واطنائہم بما ینتہبونہ، کہ وہ جو چوری کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، پھر شرع کو پڑھیں گے، سارے ادھر توجہ کریں گے جی. تو ظاہر ہے علامہ تفتزانی صاحب کی نیت کتنی خالص تھی کہ ان کی کتنی کتابیں ہیں جو عرصے جب سے وہ وجود میں آئی ہیں لوگ مسلسل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے اب چھاپے خانے میں آ رہی ہیں. کتنی کتابیں ہیں میر سید شریف صاحب کی ہیں، ان کی ماشاءاللہ. اب شرح قید کن کی ہیں؟ علامہ تفتزانی کی ہے جی. مسلمانی کن کی ہے؟ تفتزانی کی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی. محصلین کون؟ یعنی وہ جو ارادہ کرتے ہیں کس کا؟ یا وہ لوگ کہ ان کی شان یہ ہے کہ اس کتاب کو حاصل کرنا جی. یا محصلین بالفعل، اس کتاب کے غیر کے لیے فن معانی سے، کہ وہ جو معانی کے فن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مطول کی بجائے اور کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے محصلین کا. سمجھے ہی؟ 2-3 معنی کیے کہ وہ ایک کتاب پڑھنا چاہتے ہیں یا دوسری کتابیں، تو ان کو ایک مختصر کتاب چاہیے. اچھا جی. تقاصرت اے قاصرت قصوراً، یہ کیوں معنی کیا قصوراً تامن؟ کہتے ہیں فعل لمبا ہوئے تو معنی بھی تو لمبا ہی کرنا ہے، کہ اس لیے کہ بنا کی زیادتی دلالت کرتی ہے معنی کی زیادتی پر، لہذا اب تقاصرت کا معنی ہوگا کہ ان کی ہمتیں قاصر ہوں گی، قصور تامن. قولہ ان استطلاع، انس سین تا طلب کا ہے یا طلب کا ہے، یعنی طلوع کی طلب سے، یا یہ زیادہ ہے تحسین لفظ کے لیے، معنی کہ طلوع یعنی ادراک و فہم یہ مراد ہے. اور اضافت من اضافت صفت للموصوف، یعنی شرع کے انوار. کیڑی شرع؟ مطول کے انوار جو طالعہ ہیں، یعنی بمعنی ظاہر ہے، ان کے اطلاع پانے سے ان کی ہمتیں عاجز آ گئیں کہ یہ بڑی ہم نہیں پڑھ سکتے جی. اچھا جی. عزائم جمع، یہ ارادہ علی وجہ تصمیم، پکا ارادہ، پکا. خبیات اسرار ہی، خبیات یہ اضافت ہے صفت کی،
یعنی متول کے اسرار جو کہ چھپائے گئے ہیں، اسرار جو کہ چھپائے گئے ہیں، سنیں تے منتحلین، وہ منتحل وہ بندہ ہوتا ہے جو غیر کی کلام چوری کرے اور ظاہر یہ کرے کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ ہاں احداق جی یہ حدقہ ہے، سواد العین، اے اندر جڑی کالی جگہ ہیں تے ویکھی دا اتھوں ہی ہے، اے کالی جگہ ہے نا روشنی اس کے اندر ہے، جو سفید ہے اس کے اندر سفید میں روشنی نہیں ہے، روشنی کس میں ہے؟ کالی کے اندر بھی پھر ایک اور نقطہ ہے، یہ وہاں سے ساری روشنی نکلتی ہے، خود کالی ہے تجھے روشنی دے رہی ہے۔ پھر تقلیب اس کو پھیرنا، جی دیکھو نا درو ادھر دیکھتے نا کبھی آنے اس طرح کر کے، تو تقلیب سے کیا مراد ہے؟ تقلیب وہاں کنایہ ہے عن شدت العنایت، کسی شے پر توجہ کرنی زیادہ، جی انتحاب کیا ہوتا ہے؟ الاخذ قہرن، جی تو یہ اخذ سے عام ہے، اخذ دو طرح ہوتا ہے، رضامندی سے لینا، چھین کر لینا، لیکن جو انتحاب ہے وہ جو چھین کر لینا، جی اجے میں نیا چھوٹا بچہ ٹافی کھا رہا تو چھک کے دکھا لینی، جی مد العنق گردنیں لمبی کرنا، یہ کنایہ ہے کمال المیل سے پوری توجہ کرنا، پوری ویسے تو یہ نا بندہ ایڑیوں پر اونچا ہو کر جو کسی کو دیکھتا ہے تو دراصل توجہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ مراد ہے کہ کسی کی طرف پوری توجہ کرنی، کیا کرنی؟ توجہ۔ الا ذالک الکتاب، جی ماذ لائے ہیں اشارہ بعید کے ساتھ، وہ کتاب کیڑی؟ متول، اشارہ بعید ہیں جی، یہ اشارہ ہے لبعد مرتبات ھذا الکتاب، کہ اس کتاب کا مرتبہ ان سے بہت اونچا ہے، جو لوگ چوری کر رہے ہیں نا ان اس کتاب کا مرتبہ اونچا ہے، جی اس لیے ذالک لائے ہیں، اس لیے ذالک الکتاب کا بھی معنی ہے وہ بلند مرتبہ کتاب جو ہے، جی چلو جی ہوں اس دے مطابق معنی کریں جڑی عرض کی تھی۔ پھر دیکھا میں نے کثیر من الفضلاء کو اور جمع غفیر من الاذکیاء کو، ان دونوں کو میں نے دیکھا۔ بسم اللہ، سوال کیا انہوں نے مجھ سے ہمت کے پھیرنے کا، ہمت کے پھیرنے کا، متول کے اختصار کی طرف اور متول کے معانی پر اقتصار کی طرف۔ اگر داخل کریں تو یا سوال کیا اقتصار، متول کے معنی پر اقتصار کا اور متول کے پردوں کے کھولنے کا، اے توضیح معانی الخفیہ، یہ انہوں نے کیا کیا؟ مجھ سے سوال کیا۔ سوال کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ جب کہ مشاہدہ کیا انہوں نے، کنہوں نے؟ اذکیاء نے اور فضلاء نے مشاہدہ کیا انہوں نے، جی تو یہ لما ہوئے تو پھر من بیانیہ با وجہ اس شے کے جس کا انہوں نے لما، یہ بھی ٹھیک ہے، سمجھے ہی؟ یعنی یہ بات کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، علم معنی مراد ہے، تحقیق قاصر ہو گئی ہیں ہمتیں ان کی متول کے انوار طالعہ کی اطلاع پانے سے، اطلاع پانے سے، اور بیٹھ گئے ہیں ان کے عزائم متول کے پوشیدہ اسرار کے کشف سے، وہ اضافت صفت کے موصوف کی طرف، ایک بے لما شاہدو، اور یہ کہ منتحلین اور چوری کرنے والوں نے تحقیق پھیر دی ہیں، اخذ کے اور انتحاب کے آنکھیں، یعنی انہوں نے ادھر توجہ کر دی ہے، اور لمبی کر دی انہوں نے، مسخ کی گردنیں،
یہ کلا بوت مدو کدھر اس کتاب پر شاباش جی یہ دیکھا میں نے کثیر من الفضلاء کو اور جمع غفیر من الازکیاء کو کہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے ہمت کے پھیرنے کا مطول کے اختصار کی طرف اور اختصار کا اس مطول کے معانی کے بیان کا اور اس کے اشکال کے کشف کا جب دیکھا انہوں نے اس بات کو کہ محسنین تحقیق قاصر ہو گئی ہیں ان کی ہمتیں اس کے انوار کے طوالے کے طلوع ہونے سے اور اس کے انوار توطالیہ سے اس کے انوار طالع اس کے انوار ایسے انوار جو روشن ہیں ٹھیک اور ہے بیٹھ گئی ہیں وہ بیٹھ گئے ان کے عزائم بیٹھ گئے ان کے عزائم ان کے عزائم مطول کے اسرار کے کشف خبیات اس کے پوشیدہ اسرار کے کشف کرنے سے اور یہ بات کہ ممتحدین دوسری چیز یہ سبب بنی کہ تحقیق تکلیف کیا انہوں نے پھیرے انہوں نے اخذ اور انتخاب کے اہداف مراد توجہ اور کھینچی انہوں نے لمبی کی انہوں نے مسخ کی گردنیں یہ کلا بو مدو کس پر اس کتاب پر کس کتاب پر مطول پر صلی اللہ علیہ وسلم